ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اندر گھٹے گا۔ عزت بہت بڑی چیز ہے، بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ، دونوں میں فرق ہے۔ عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے۔ حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا، یا موضوع نہ چینج ہو جائے، ذرا سنبھال کے رکھیں، کیا بات چل رہی تھی۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا، بلکہ یہ تکبر تھا، اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ، اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ۔ تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے۔ بھائی تم اپنے باپ سے، یعنی وہ تو تمہارا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ، یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر۔ بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا، وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے، تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا۔ ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری، اسلام دشمنی میں گزاری، لیکن جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، ساری زندگی یہ کیا، ساری زندگی یہ کیا، نہ بھائی سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے، بس جنگ ہے نا، جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون، اس کی گردن نہیں اڑے گی، اس کو امن مل گیا۔ کتنی عزت دی، کتنی عزت دی ابو سفیان کو، کیونکہ سردار تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں، 70 بڑے بڑے صحابہ، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں، کتنا نقصان پہنچایا۔ پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے، لیکن جب صلح ہو گئی
تو خالد بن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزتدار آدمی تھے نا, اس میں ذلت محسوس کرتے تھے. بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی, ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بڑی تعجب کی بات ہے, اتنا ذہین آدمی, اتنا ہوشیار آدمی, اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی. اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت, ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے عزت کے لیے, لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے. آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھائی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے, کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس, ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے, ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے. تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا, اس کی دعوت کرنا, اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے. یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, قادیانی کے پاس قادیانی تھے, وہ بات کرنا چاہتے تھے. چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے. تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے, ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا. وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں, ہمارے والد سے بھی بات کریں, اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے, اسلام قبول کر لیں گے. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا, اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے. یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی ہے. تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل, تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے. تو جو اسلام دشمن ہیں, جو چاہتے ہی نہیں, ان کا معاملہ الگ ہے, اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے.